سے بھی مفتی صاحب آپ کی طرف ہم کچھ اس موضوع کو اس طرح سے لے کر آنا چاہوں گا کہ ظاہر دنیاوی طور پر تو دیکھا جاتا ہے کہ خوش اخلاقی، ملن ساری اور بہت اچھا ویلکم کرنا، یعنی دنیاوی مفاد کے لیے ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ دکاندار ظاہر بغیر ملن ساری کے کیسے کام کرے گا اپنا. کہیں کسی کو جاب کرنی ہے تو وہاں پر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ظاہر اگر اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوگا تو اس کو جاب نہیں ملتی ہے. تو دنیاوی ترقی کرنے کے لیے یا دنیاوی کوئی کام کاج بڑھانے کے لیے تو یہ اخلاق ہوتے ہی ہیں، لیکن جب ذاتی طور پر کوئی ایسا پرابلم آتا ہے تو اس وقت نہیں بن پاتا ہے. تو آپ اس معاملے میں کیسے رہنمائی فرمائیں کہ یہ عادت بنانی ہو تو میرے سے تو فرماتے ہیں کہ فضائل پہ غور کریں، لیکن اب ہے میرا ذہن ہے غصے والا، چڑچڑے والا اور کسی طرح برداشت ہی نہیں ہوتا ہے. تو اگر اس چیز کو میں اپنے ذات میں لانا چاہوں اور کچھ آج کی رات کی کچھ ایسی برکتیں مل جائیں کہ خوش اخلاقی ملنساری مل جائے، تو آپ کیا اس میں مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، اگر تو کاروباری معاملات یا دیگر معاملات کی وجہ سے کوئی خوش اخلاقی اختیار کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ برا تو ہے نہیں، اچھی بات ہے کہ اس میں بھی فائدہ ہے اور یہ بھی ایک اچھا ہی کام ہے. اور نرمی کرنے والے تاجر کے لیے حدیث پاک کے اندر رحم کی، اس کے اوپر رحمت ہونے کی یہ دعا بھی دی گئی ہے. تو اصل جو بنیادی لحاظ ہے وہ ظاہر ہے کہ حسن اخلاق، اچھا اخلاق یہ اسی صورت میں مفید ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی نیک عمل ہو وہ اسی صورت میں مفید ہو سکتا ہے، فائدہ مند ہو سکتا ہے جب کہ اس سے مقصود اللہ پاک کو راضی کرنا ہو، اللہ پاک کی رضا کا حصول ہو. تو یہ وہ خوش اخلاقی ہوگی کہ جو آپ کو آخرت میں فائدہ دے گی، اللہ پاک کی بارگاہ میں فائدہ دے گی. ورنہ آپ کاروبار کے اندر لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں اور خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، برا یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی اچھا ہے. لیکن جو ثواب ہے کہ جس پر آپ کو آخرت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کام اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں گے. مثلاً کاروبار کے اندر کوئی اچھا اخلاق اختیار کرتا ہے لیکن اس کا مقصود یہ ہے کہ چونکہ اس سے اللہ پاک راضی ہوگا، رزق حلال مجھے اچھے انداز میں حاصل ہوگا، تو اس لیے میں خوش اخلاقی اختیار کر رہا ہوں، تو یقیناً یہ اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا اور اس کے لیے مفید ہوگا. تو اب اس کو جب پیش نظر رکھیں گے کہ اصل ہم نے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی دیگر مقامات پر بھی بالخصوص جب ہماری اپنی ذات کے اوپر کوئی اس طرح کا معاملہ آئے گا تو وہاں پر بھی ہم اچھے اخلاق کو اختیار کریں گے. کاروبار کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر تو پتہ چل جائے کہ بھئی اس نے لینا ہی نہیں ہے، یہ تنگ کرنے ہی کے لیے آیا ہے، تو پھر تو اخلاق عمومی طور پر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سائڈ پہ ہی رکھ دیتا ہے. یعنی اگر وہ چلتا نہیں بنے گا تو کسی بھی طریقے سے اس کو چلتا بنانا ہے، اپنی لاج بھی رکھنی ہے، تو بھی اخلاق جو ہوں گے اب وہ بناوٹی ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ پتہ ہو کہ بھئی یہ گاہک کچھ نہ کچھ لے جائے گا، اب گاہک کتنا ہی پریشان کرے اور بد اخلاقی سے پیش آئے یا وہ غصہ دلائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن پتہ ہے کہ اس کو دینے میں میرا فائدہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑی پارٹی ہے، بہت بڑا کسٹمر ہے میرا، تو بندہ اس کی وہ چیزوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے. وہ کیوں کہ اس کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے اپنا مال اس کو بیچنا ہے. لیکن اگر آخرت کا سودا پیش نظر ہو، مجھے جنت حاصل کرنی ہے، اچھے اخلاق یہ قیامت کے دن میزان عمل کے اندر جب اعمال تولے جائیں گے تو ان میں سب سے بھاری یہ ہوں گے، تو پھر بندہ اپنے اوپر آنے والے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی اچھے اخلاق کو اختیار کرے گا. ہے مشکل مرحلہ، بہت مشکل کام ہے. اچھے اخلاق جو یہاں پہ مراد ہیں، ویسے اخلاق کا معنی بہت وسیع ہے، یہاں پہ یہ معنی ہے کہ جب بندے کے اوپر پر جو ہے وہ اپنی ذات پر بھی کوئی بات آتی ہے تو مسکراہٹ کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ وہ سامنے والے سے گفتگو کرتا ہے. مرحلہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن کوشش کرنے سے یہ جو صلاحیت ہے یہ بھی حاصل ہو جاتی ہے. بڑی پیاری بات ارشاد فرمائیں کہ کوشش کرنے سے یہ سعادت اور یہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں. اور بعض اوقات مفتی صاحب یہ بھی ہے کہ کاروبار میں تو ہے، چلو دوستوں میں بھی ہو گیا، اب گھر میں بعض اوقات وہ اپنائیت اور نرمی اور اس طرح کا جو نا ایک ماحول وہ بن نہیں پاتا ہے. تو اس نے اخلاق جو کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، تو اس میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب اللہ پاک کسی گھرانے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے دلوں میں الفت اور نرمی پیدا فرما دیتا ہے. تو یہ جو آپس کی گھروں میں بھی جو بعض اوقات آپ نے کہا نا کوشش کرنے سے، تو اب میری انڈرسٹینڈنگ بھائی بہنوں سے بھی ہو جائے، یعنی میاں بیوی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کریں. اچھا کمپرومائز ہوتا ہے نا، گیو اینڈ ٹیک دونوں ہو، گیو اینڈ ٹیک دونوں ہو. کہ مطلب کسی جگہ مطلب وہ ایک لکھا تھا واقعہ کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کی، تو شادی کی تو کچھ عرصے کے بعد وہ بیٹی ناراض ہو کر گھر آ گئی اپنے سسرال سے. تو والد صاحب نے کچھ بولا نہیں. چند دن کے بعد کہا کہ بیٹا یہ انڈا لو اور مجھے 1 کپ چائے اور انڈا بوائل کر کے دے دو، لیکن ذرا نا یہ پتی جو ہے نا وہ 20 منٹ تک آپ پکانا، چائے بھی اور 20 منٹ تک انڈا بھی بوائل کرنا. تو اس نے یہ کام کیا اور کام کرنے کے بعد انڈا اور چائے یہ والد صاحب کو دی اس نے. تو اس نے کہا کہ بیٹا دیکھیں، 1 انڈا دیا، 1 آلو دیا اور چائے، یہ 3 چیزیں دی اس کو. تو 20 منٹ کے بعد جب اس نے دیا تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا دیکھیں، آلو جو تھا نا وہ سخت تھا، لیکن 20 منٹ بوائل ہو کر یہ نرم ہو گیا. اچھا انڈا جو ہے وہ لیکوڈ ہوتا ہے، لیکن 20 منٹ جب بوائل ہوا تو یہ سخت ہو گیا. اور چائے جو ہے نا یہ 20 منٹ پکی تو یہ رنگ گھل مل گئی. تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ انڈے کی طرح سخت ہونا ہے، آلو کی طرح نرم ہونا ہے، یا گھل مل جانا ہے؟ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی طبیعتیں بدلنی پڑتی ہیں، انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی پڑتی ہے. جہاں ہم گئے تو کہا نا کہ اگر آج ساس کی کوئی ڈانٹ ہوئی تو ہم نے چند دنوں پہلے ہی کچھ اس کے متعلق مدنی پھول نے بیان فرمائے تھے کہ ماں بھی تو ڈانٹتی تھی، تو ماں کی ڈانٹ سے تو کبھی برا نہیں لگتا تھا. تو انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو، اور یہ جو بیان ہوتا ہے نرمی اور پیار کا گھروں میں، تو یہ اگر ہو جائے تو گھروں کی برکتیں کیسی ہوں گی؟ اصل میں آج کل دور ہے نا، وہ موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں بعض، تو وہ بڑے پوائنٹ بتاتے ہیں، یہ وہ فلاں فلاں فلاں. حقیقت یہ ہے کہ درس قرآن درس حدیث اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا تو پھر ان اسپیکرز کو زمانے نے ہمیں سنایا نہ ہوتا. سیدھی بات یہ ہے، یعنی ہمارے قرآن و حدیث کے اندر اس حوالے سے اس قدر مواد اور باتیں موجود ہیں کہ ہر چیز کے حوالے سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی کی ہوئی ہے. کہ اب مثال کے طور پہ فرمائیں کہ خیرکم یا خیارکم خیارکم بأہلہ وخیرکم بأہلہ انا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہے، اور سب سے بہتر سلوک اپنے گھر والوں سے کرنے والوں میں ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دلائی. عورت کی جو باتیں تھیں کہ مرد کو عورت کے ساتھ کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، اس کو برداشت کی طرف کس طرح ترغیب دلائی، عورت کی کچھ معاملات بتائے کہ اس کو کس طرح برداشت کرنا ہوگا، عورت کو خدمت کے حوالے سے بیان کیا، شوہر کی اہمیت کو بیان کیا. تو جب ہم ان تمام حقوق کو پڑھتے ہیں، ان باتوں کو پڑھتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری جو آج جدید ریسرچ کے بعد صورتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان چیزوں کو ہم اپنے یہاں پر نافذ کرتے چلے جائیں، تو وہ ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیان فرما چکے ہیں کہ بھائی گھر کے اندر یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، ہمیں اس طریقے سے برداشت کرنا ہوگا، اس طریقے سے چلانا ہوگا. اور سب سے بہتر شخص ہے ہی وہ کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہے. تو برادر اس پر بہت تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، امیر سنت بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں. تو اگر ہم ان معاملات کو، ان احادیث طیبہ کو، ہمارے اسلاف کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں سے حاصل ہو جائیں گی. خود امیر علیہ سنت کے کئی بیانات اور نگران شورا کے بھی بہترین بیانات اس حوالے سے موجود ہیں کہ ایک مثالی گھر کیسا ہوتا ہے، ساس کو کیسا ہونا چاہیے، بہو کو کیسا ہونا چاہیے، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. یہ سارا بیانات کی صورت میں بھی موجود ہے، اور یہ ساری قرآن و حدیث کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہے.